امریکی مسلم دشمن پالیسی اور عام امریکی۔ مغربی ممالک خصوصاً امریکہ کی مسلم مخالف پالیسیوں کی حمایت مغربی عوام کی اکثریت کر رہی ہے۔ عام لوگ پیچیدہ ایشوز کی تفصیل جانے بنا اور ان کی گہرائی میں جھانکے بنا اپنے لیڈروں کی ہر بات پر بھروسہ کرتے ہیں تاکہ ان کی عام زندگی متاثر نہ ہو۔ 13 فروری 1991 میں پہلی خلیج جنگ کے دوران امریکہ نے 2 لیزر گائیڈڈ میزائل عراق میں امیریہ کے علاقے میں فضائی حملوں سے بچاؤ کی عوامی پناہ گاہ پر پھینکے، جس سے 400 عراقی شہری موقع پر زندہ جل گئے۔ اس واقعے پر شور شرابہ باقی دنیا میں تو ہوا، مگر امریکی عوام تب بھی خاموش رہی، اور اب دنیا سے یہ سوال کرتی ہے کہ وہ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں اور ان مظالم کا نہیں سوچتی جو امریکہ نے عراق، افغانستان، صومالیہ اور نائجیریا وغیرہ میں کیے۔ بہت سے امریکیوں کے علم میں یہ نہیں ہوگا یا وہ جاننا نہیں چاہتے کہ امریکہ دوسرے ممالک پر بلا وجہ حملے یا ان کے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتا ہے، اور اگر ان سے یہ پوچھ لیا جائے تو وہ اسے ایک پیچیدہ معاملہ کہہ کر جان چھڑا لیں گے، اور ان میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان حملوں کی بے شمار توجیہات پیش کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کی ایک ہی حتمی توجیہ پیش کی کہ میرا خیال ہے اسلام ہم سے نفرت کرتا ہے۔ اپنے صدارتی منصب پر براجمان ہونے کے بعد CIA سینٹر میں ایک تقریر میں اس نے پھر سے انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کا نام لیا۔ اس کے نزدیک یہ کارروائیاں امریکہ کے سپر پاور ہونے کی چھوٹی سی قیمت ہیں، جبکہ 9/11 کمیشن نے اپنی رپورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ امریکی پالیسیوں کی ترجیحات کے نتائج ہیں، جس کی وجوہات میں امریکہ کی فلسطین پالیسی، عراق میں فوجی ایکشن، سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے اور ہزاروں عراقیوں کو موت کے منہ میں بھیجنے والی خلیج جنگ کے بعد کی اقتصادی پابندیاں شامل ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس پروفیشنلز عراق پر حملے کے مضمرات سے آگاہ تھے، اور برٹش انٹیلیجنس کی چلکوٹ رپورٹ بھی اس بات کا ثبوت ہے، جس کے مطابق ٹونی بلیئر کو دنیا بھر سے اسلامی عسکریت پسند گروپوں اور افراد کی طرف سے عراق پر حملے میں حصہ لینے پر وارننگ دی گئی تھی۔ امریکہ یہ تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ مسلم دنیا فلسطین کی معصوم عوام کے قتل عام، غزہ کے محاصرے اور یمن، عراق، افغانستان اور صومالیہ کی عورتوں، بچوں اور نہتے لوگوں کے قتل عام پر مشتمل ہے۔ روس کی شام میں حالیہ دخل اندازی پر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے روس کو خبردار کیا تھا کہ اب اس کو اپنے مفادات اور شہروں پر حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے، مگر یہی مشورہ روس نے امریکہ کو عراق پر حملے سے پہلے دیا تھا، جسے امریکہ نے کسی قابل نہ جانا۔ تشدد کو جنم دیتا ہے، اور امریکی تب تک خطرے میں رہیں گے جب تک اپنی خارجہ پالیسی تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر امریکہ خلیج پر بمباری جاری رکھے گا تو عمر متین جیسے لوگوں کو فائرنگ کر کے نہتے امریکیوں کو قتل کرنے کے لیے اکساتا رہے گا۔ وہی عمر متین جو کوئنز کے اس علاقے میں پیدا ہوا جو کہ ٹرمپ کے آبائی گھر سے چند میل دور ہے، مگر امریکی شہری مکمل طور پر پروپیگنڈا کے زیر اثر ہیں، جن کے ذہن کو میڈیا نے گرفت میں لے رکھا ہے۔ اسی لیے وہ سوچے سمجھے بنا اپنے لیڈران کے ہر منفی طرز عمل کی حمایت کرتا ہے، مگر شاید یہی امریکی سیاسی کلچر ہے۔